گھر میں کچھ ہیک کرنا چاہتے ہیں نا تو دہی یا لسی یہ ایک بہت ہی اچھا ہیک ہے اس ڈینڈرف کو ختم کرنے کا، کیونکہ لسی اور دہی الکلائن ہوتے ہیں. تو آپ جیسے ہی لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ واش کے ساتھ ہی آپ کی ڈینڈرف بہت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگ مجھے آ کے کہتے بھی ہیں کہ جیسے ہی ہم مگر دہی لسی میں بھی تو فیٹس ہوتے ہیں نا، اتنا زیادہ لسی آئل خاص طور ٹائپ پہ. نا. ہاں لسی میں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ دہی سے لسی بنتی ہے اور اس میں سے سارے فیٹس ایکسٹریکٹ کر لیے جاتے ہیں. اب تو وہ جو آئل ٹائپ جو چیز آتی ہے اس کی بھی تو ایک گریسنس آئے گی. لسی کے اندر آئلس نہیں ہوتے نا. اچھا، کیونکہ دہی میں سے جب آپ سارا مکھن اور آئلس نکال لیتے ہیں تو وہ لسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اتنے فیٹس نہیں ہیں. تو اگر آپ لسی کو بس تھوڑا سا اسکیلپ میں مساج کر کے یا کچھ لوگ واشنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا اچھا ہیک ہے اور اس سے آپ کی ڈینڈرف کافی اچھی افیکٹولی ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے واہ، جی ہاں بال بھی سلکی ہو جاتے ہیں کیونکہ کنڈیشنر بھی بہت اچھا ہے اور آج بھی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فضا آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بلوچی کپڑے پہنے آج آپ نے، ہے نا؟ تھوڑا سا ٹریڈیشنل آج کچھ پہننے کا دل کر رہا تھا. واہ واہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلوچی ہی لگ رہی ہیں آج آپ، ہے نا؟ بہت شکریہ. واہ. چلے جی ہم بات کرتے ہیں فنگس جو ہے جو لگ جاتی ہے، فنگل انفیکشن. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ ہمارے سر پہ بھی ہوتا ہے، ہمارے باڈی میں بھی ہوتا ہے، مگر ہم سر سے ذرا پہلے شروع کرتے ہیں. جی اسکیلپ فنگس جو ہے ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور بڑا واسٹ ٹاپک ہے. اس میں صرف ایک ٹائپ کی فنگس نہیں ہے. ہم سب سے پہلے اس فنگس پہ بات کریں گے جو کہ موسٹ کامن فنگس ہے اور شاید لوگ اسے فنگس سمجھتے بھی نہیں ہیں، جس کو ہم عام زبان میں ڈینڈرف کہتے ہیں یا سر کی خشکی کہتے ہیں. ڈینڈرف جو ہے وہ ایک فنگس ہے بیسیکلی. فنگس کیا ہے کہ وہ ایک میلاسیزیا فرفر جس کو ہم اپنی ڈاکٹری کی زبان میں کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے اسکیلپ کے اوپر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اسی گروتھ کو بہت بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ایڈولسنس ہٹ کرتے ہیں پیبرٹی کے بعد، بچے بچیاں جوان ہوتے ہیں تو آئل پروڈکشن اسکیلپ کے اوپر بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ والی فنگس جو ہے یہ آئل لونگ فنگس ہے، اس کی خوراک ہے آئل. تو وہ جیسے ہی آئل بڑھتا ہے اس فنگس کی گروتھ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پیبرٹی کے بعد تو لوگ تو خود بھی تو آئل لگا لیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں یہ بالکل ہم آپ نئی چیز بتا رہی، کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے بڑی خشکی ہو گئی ہے اس کے اوپر آئل لگاؤ، اور بلکہ تھوپ تھوپ کے لگاتے ہیں. تھوپ کے لگاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی فنگس، کیونکہ وہ بیٹھ جاتی ہے نا، چپک جاتی ہے اسکیلپ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی آپ اپنا اسکیلپ واش کریں گے ایک ایسا بامب پھٹے گا فنگس کا اور اس ڈینڈرف کا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور آپ مسلسل اسے آئل دیتے جا رہے ہیں، اسی خوراک اس کو فیڈ کرتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے، یہ متھ بسٹنگ بہت ضروری ہے کہ ڈینڈرف والے لوگ آئلنگ نہیں کر سکتے یا اوور نائٹ آئلنگ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہاں اگر گھر میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، وہ کریں. اس سے آپ کی ڈینڈرف کافی حد تک میں دوبارہ اس کو واضح طریقے سے ایک بار کلیئر کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو اسی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آئل لگائیں تو آپ کی خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا فنگس جو ہے جو کچھ بھی وہ بیٹھ جائے گا. مگر یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت وقتی طور پر بیٹھ جائے گی، جیسے آپ واش کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ پھٹ جائے گی، وہ بلاسٹ ہو جائے گی. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو خوراک ہے وہ ہے آئل، اور ہم تو اس کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو آئل ہی تو لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے بڑا ہمیں ایک نئی چیز بتائی. اب اگر ہم تیل نہیں لگاتے، سپوز جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی بیٹھ گئی نہانے سے پہلے، پھر پھٹ گئی وہ جا کے سر پہ، اب تیل نہیں لگائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور کیا راستہ؟ بالکل. اس کا جو اگر ہم گھر میں کچھ ہیک کرنا چاہتے ہیں نا تو دہی یا لسی یہ ایک بہت ہی اچھا ہیک ہے اس ڈینڈرف کو ختم کرنے کا، کیونکہ لسی اور دہی الکلائن ہوتے ہیں. تو آپ جیسے ہی لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ واش کے ساتھ ہی آپ کی ڈینڈرف بہت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگ مجھے آ کے کہتے بھی ہیں کہ جیسے ہی ہم دہی لسی میں بھی تو فیٹس ہوتے ہیں نا، اتنا زیادہ لسی خاص طور پہ. ہاں لسی میں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ دہی سے لسی بنتی ہے اور اس میں سے سارے فیٹس ایکسٹریکٹ کر لیے جاتے ہیں. اب تو وہ جو آئل ٹائپ جو چیز آتی ہے اس کی بھی تو ایک گریسنس آئے گی. لسی کے اندر آئلس نہیں ہوتے نا. اچھا، کیونکہ دہی میں سے جب آپ سارا مکھن اور آئلس نکال لیتے ہیں تو وہ لسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اتنے فیٹس نہیں ہیں. تو اگر آپ لسی کو بس تھوڑا سا اسکیلپ میں مساج کر کے یا کچھ لوگ واشنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا اچھا ہیک ہے اور اس سے آپ کی ڈینڈرف کافی اچھی افیکٹولی ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے واہ، جی ہاں بال بھی سلکی ہو جاتے ہیں کیونکہ کنڈیشنر بھی بہت اچھا ہے. اوکے جی، ویلکم بیک. ڈاکٹر کنزا ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہے، اور ہمیں بتا رہی ہیں جو فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں نا آپ کے بالوں میں، آپ کے سر میں، جو بالوں میں نہیں سر میں، تو وہ کس طریقے سے کیور کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اچھا، ایک تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں نسخہ بتا دیا، ویری نائس.
ایک واحد ڈرمٹولوجسٹ جو گھریلو ٹوٹکے اور نسخے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا تجویز کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوائی کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آ جاتی ہے بار بار, اگر کسی کو ایک بار ہو گئی تو رہتی ہے, ختم نہیں ہوتی. جی فضا, جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی, جیسے ایکنی کو ہم جوانی والے دانے کہتے ہیں نا, تو ڈینڈرف بھی جوانی کی بیماری ہے. ڈینڈرف کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ ینگ رہیں گے تب تک ڈینڈرف رہے گی. آپ نے کسی بھی 50+ مرد یا خاتون میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہیں ڈینڈرف ہو رہی ہے. یہ ہمیشہ ینگسٹرز کی بیماری ہے, تو اس لیے یہ 20-30 سال کے عرصے تک چلتی ہے جس کو بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو اینٹی ڈینڈرف شیمپوز پہ رہنا پڑتا ہے. ہمارے بہت سارے اچھے کمرشل شیمپوز اویلیبل ہیں جن میں سیلینیم سلفائڈ ہوتا ہے, زنک پائریتھائرون ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں, ہم ہر وقت کمرشلز اور ایڈز دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ان میں بہت زیادہ مقدار میں میڈیسن نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر ان سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم ٹوٹلی میڈیکیٹڈ شیمپوز یا لوشنز پہ شفٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو, جن میں 2% کی ٹوکونازول ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم 3 بار استعمال کریں. اور آپ نے استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اسکیلپ کو تھوڑا سا گیلا کر کے 5 منٹ تک شیمپو لگائے رکھنا ہے اور اس کی جھاگ بنا کے رکھنی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ نے واش آف کر لینا ہے, تو آپ کی ڈینڈرف بالکل نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے. لیکن جہاں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ ینگ ہیں, آپ کی آئل پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ کا میلاسیزیا فرفر یا جو فنگس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اس ٹائم جوانی کے دور میں, تو اس نے بناتے رہنا ڈینڈرف, تو اس کو انڈر کنٹرول ہی رکھنا ہے جب تک آپ ینگ ہیں. اچھا, کیا فنگس قدرتی طور پر جسم میں ہمارے موجود ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ہماری پوری اسکن کے اوپر ملینز آف بیکٹیریاز ہیں, اور اسی طرح ہماری اسکیلپ کے اوپر ایک خاص قسم کا فنگس ہے جو وہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, جو ہماری پروٹیکشن کے لیے کام کرتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فوجی یا گارڈز ہیں جو ہماری اسکن کو یا بچاتے ہیں آؤٹر انوائرمنٹ سے, کہ باہر کے جو خطرناک بیکٹیریاز ہیں وہ اٹیک نہ کر سکیں. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی جو ہیں وہ تھوڑا بگڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. فنگل انفیکشن اور بیکٹیریا انفیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی, بیکٹیریاز ایک ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم ہے اور فنگس ایک ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم ہے. یہ دونوں ایسے مائکرو آرگنزمس ہیں جو ہم نیکیڈ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے. فنگس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے اردو کی زبان میں آپ نے اکثر بریڈ پہ لگی ہوئی دیکھی ہوگی فنگس, اللی لگ جاتی ہے. بچوں کو بھی پھپھوندی, جس کو آپ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اسکول میں, پھپھوندی از فنگس. اینڈ بیکٹیریا جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جی گلا خراب ہو گیا, اس کو بیکٹیریا انفیکشن ہو گیا, تو بیکٹیریاز کو بھی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کے لیے اینٹی بایوٹکس بیکٹیریل یہ والی چیز ہے. اچھا, اور فنگس کے لیے اینٹی فنگل ڈفرینٹ قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے مطلب فنگل والی جو ہے, کون سی ایسی اس کی میں کہوں گی کہ ایسی فارم ہے جو جا کے جو لگنا شروع ہو جاتی ہے کسی اور کو, یہ کب کس اسٹیج؟ وہ ڈفرینٹ فنگس ہے. جو ڈینڈرف ہے نا وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی. ڈینڈرف آپ کی اپنی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ والا فنگس نہیں ہے جو ٹرانسفر ہوگا. لیکن کچھ ایسی فنگس ہوتی ہے, جیسے آپ نے اکثر بچوں کے دیکھا ہوگا وائٹ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں اسکیلپ کے اندر, یا پاپڑی سی بھی نکلنا شروع, بالکل ایسے اسکیلنگ اترتی ہے, یا بالوں کے ارد گرد بلیک ڈاٹس بن جاتے ہیں. اور کچھ بچوں میں خاص طور پہ اسکیلپ ایریا میں فنگل اور بیکٹیریا انفیکشن مکس ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ پس والے دانے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرماٹولوجی کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے کہ یہ کون سا انفیکشن چل رہا ہے اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے گا. اور فنگس کا لگنا نا یہ بچوں کی بیماری ہے, چھوٹے بچوں کی. جو فنگس ہے, جو 3-4 ڈفرینٹ ٹائپس کی فنگس جو اسکیلپ پہ لگتی ہے وہ بچوں میں لگتی ہے, اور ڈینڈرف شروع ہوتی ہے آپ کی پیوبرٹی کے بعد سے, مطلب 13-14 سال کے عرصے کے بعد سے. بڑوں میں اسکیلپ میں فنگس نہیں لگتی جو بچوں کو لگتی ہے. تو بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے شیمپوز اتنے کارآمد نہیں ہوتے, ان کو کھانے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اسکیلپ کی فنگس کافی ڈھیٹ قسم کی فنگس ہوتی ہے, تو ضرور پلیز ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اینٹی فنگلز دیں. نہیں تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ اسکن کی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کے ساتھ, یا تو ٹاپیکل اسٹیرائڈز دے دیے جاتے ہیں, اس سے فنگس اور پھیل جاتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن اور پھیل جاتا ہے. تو پلیز جیسے ہی بچوں کے سر پہ آپ کو کوئی گول وائٹ پیچز نظر آ رہے ہیں, یا بلیک ڈاٹس یا پس والے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں, تو کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کا پراپر علاج کر سکیں. جلد, ناخن اور منہ پہ جو فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ جی, جیسے جلد کی تو اکثر ہم نے دیکھا رنگ وارم, آپ نے عام زبان میں سنا ہوگا رنگ وارم. گول دائرہ بنتا ہے, چھوٹے سے نقطے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پھیلتا جاتا ہے, اور اس کے بارڈر جو ہے وہ ریڈ ہوگا, اور سینٹر میں سے وائٹ اسکیل خشکی ہوگی. آنکھ سے آپ دیکھیں گے اگر گول دائرہ کہیں پہ بھی بن رہا ہے جسم کے اوپر,
تو وہ آپ کی اسکن کی فنگس ہے. لیکن ناخنوں میں فنگس کیسے شروع ہوتی ہے؟ ناخن کا کلر بدلنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے ایج سے ناخن پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ انورڈز ایسے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بلیک فنگس ہوتی ہے, کبھی گرین فنگس ہوتی ہے, کبھی یلو ہوتی ہے. تو اگر ناخن کا رنگ بدل رہا ہے اور ناخن اکھڑنا شروع ہو گیا, اسکن کو چھوڑنا شروع ہو گیا, تو وہ فنگل انفیکشن ہے. آہا واہ کیا بات ہے, کتنا اچھی طریقے سے آپ نے سارا فنگل جو ہے نا وہ ہمیں ایلیبریٹ کیا ہے.